یو مشوره را سره کومه د اسلام آباد کې چې دا کوم خان دی دا په پښتو نه پوهېږي بې پښتو خان دی نو د دې بې پښتو خان ته د دې جلسې د پیغام د رسولو لپاره یو 15 منټه خبرې په اردو کې وکړم بیا به ټوله پښتو وایو اجازت ده میرے بھائیوں اور دوستو گزشتہ دنوں میری والدہ کی تعزیت کے لیے ایک منسٹر تشریف لائے تھے اس نے میرے کان میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے میں نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے اس نے فرمایا کہ جس دن یہ حکومت ختم ہوئی تو اس حکومت کے خاتمے کی خوشی میں سب سے پہلا صدقہ میں خود دوں گا اس لیے کہ اس حکومت نے ان کے کہنے کے مطابق عوام کو بھی بدنام کیا عوام کو بھی برباد کیا اور فرمایا کہ جو اس میں وزراء ہے جو اس میں مشیر بنے ہیں ان کا بھی اپنے علاقوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے اس نے اعتراف کیا کہ میرے الیکشن سے قبل لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ اب میری گاڑی پر میری وزارت اور پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے لوگ میرے چہرے کو پسند نہیں کرتے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ حکومت 800 دنوں میں 800 سے زیادہ جھوٹ بول چکی ہے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ ناکام ترین یہ نااہل ترین یہ نالائق ترین حکومت ہے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن آج اس حکومت نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا یو ٹرن لیتا ہے عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تو کنٹینر میں مہیا کروں گا اور میں اس دن استعفا دوں گا آج میں عمران خان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب اب تو کراچی سے لے کر چترال تک گلی گلی میں شور ہے گلیوں اور چوراہوں میں لوگ آپ کی حکومت پر لعنتیں بھیج رہی ہے اب آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہے اب آپ کو اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر برا جمع رہنا آپ کے اعلانات کے مطابق اب آپ کے لیے ناجائز ہے اس لیے کہ آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا آپ نے کہا تھا کہ میں گورنر ہاؤس سے یونیورسٹیاں بناؤں گا آپ مجھے ایک گورنر ہاؤس بتائے جس میں آپ نے یونیورسٹی قائم کی ہو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا
آپ مجھے ایک گھر بتا دیں جو گزشتہ 800 دنوں میں تعمیر کر کے آپ نے کسی غریب کو دی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ عوام کو میں روزگار دوں گا، آپ نے 35 لاکھ لوگوں کو بے روزگار بنایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح پاکستان کو بھی اسلامی ریاست بناؤں گا، لیکن آپ کی حکومت میں لوگوں نے مساجد میں فلمی اداکاروں نے شوٹنگ شروع کی ہے، مساجد کی توہین، مدارس کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیاں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 800 دنوں میں آپ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف کون سا قدم اٹھایا؟ آپ کے حکومت میں آنے کے بعد کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا۔ آپ کی حکومت میں آنے کے بعد 73 سالہ کشمیری جدوجہد کو بے غیرتی اور بے ہمتی کے ساتھ آپ نے اس کو سبوتاژ کیا۔ مجھے ایک وفاقی منسٹر نے کہا کہ سراج بھائی ہم سے گلہ نہ کرنا، اس لیے کہ بڑے کرسیوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ہم سے گلہ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، آج متحدہ امارات نے پاکستان کے لیے ویزے بند کیے ہیں۔ آج سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ آج چائنا پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ آج خارج محاذ پر یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، امن و امان تباہ ہو گئی ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور یہ اس حکومت کا ویژن تھا۔ فرماتے تھے میرے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں، بڑے بڑے سقراط اور بقراط میرے ساتھ موجود ہے۔ پہلی حکومت قائم ہوگی تو فرمایا کہ پہلے مرغیاں پالو، پھر وہ انڈے دیں گے، انڈے بیچو، اور پھر کٹے لے لے، بکریاں لے لے، بیل خریدے، اس کو بیچو، ترقی کر لے۔ آپ یوں کہتے ہیں میرے ساتھ 200 اسکالر اور 200 معاشی ماہرین نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو 200 مرغیاں بھی نہیں تھی، اور اس لیے آج پاکستان میں مرغیوں کی قیمت میں اضافہ، انڈوں کی قیمت میں اضافہ، دودھ کی قیمت میں اضافہ، آٹے کی قیمت میں اضافہ، دوائی کی قیمت میں اضافہ، گوشت کی قیمت میں اضافہ۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی حکومت میں ایک چیز سستی ہو گئی ہے، موت سستی ہو گئی ہے، عزت سستی ہو گئی ہے، بچوں کے عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، عصمتیں سستی ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس حکومت نے قوم کو مایوس کیا، اور یہاں ایک اور اپوزیشن بھی موجود ہے، پی ڈی ایم کے نام سے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور آپ پی ڈی ایم کا حصہ کیوں نہیں بنے ہیں؟ میرے دوستو، میں قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا ہے؟ اس میں زیادہ تر پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، پرویز مشرف کے لوگ ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں۔ انہی لوگوں کو اکٹھا کر کے پی ٹی آئی بنائی گئی، اور آج پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان غریب کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہے، خارجہ پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، کشمیر کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہے، داخلہ پالیسی پر
اختلاف نہیں ہے، تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے اس چیز پر کہ آپ کیوں گھوڑے پر سوار ہیں۔ ہمیں گھوڑے پر بیٹھنا چاہیے۔ اور آج اگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے دودھ کا بوتل پی ٹی آئی والوں کی منہ میں رکھا ہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بوتل ہماری منہ میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا کہ ان کے منشور میں، ان کے مطالبوں میں، ان کے مقاصد میں اس ملک میں اسلامی نظام شامل نہیں ہے، شریعت کا نفاذ شامل نہیں ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نفاذ اس ملک میں پی ڈی ایم کا مقصد نہیں ہے۔ تو جس اتحاد کا اور جس مومنٹ کا مقصد صرف اور صرف پارٹی مفادات ہو، چند خاندانوں کے مفادات ہو، چند لوگوں کے مفادات ہو، ایسے اتحاد میں ہم شامل نہیں ہیں۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم غریب کی بات کر رہے ہیں، ہم مزدور کی بات کر رہے ہیں، ہم کاشتکار کی بات کر رہے ہیں، ہم غریب طالب علم کی بات کر رہے ہیں، ہم بے روزگار نوجوان کی بات کر رہے ہیں، ہم مظلوم اور مظلوم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی تنہا یہ جدوجہد کر رہی ہے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس لیے پی ڈی ایم والوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، کل اگر الیکشن ہو اور یہی ارینجمنٹ اور یہی انتظامیہ وہ پھر الیکشن اسی طرح کر لے جس طرح ماضی میں ہم نے الیکشن دیکھے ہیں، تو اس الیکشن کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں ڈائیلاگ ہے اور الیکشن کو شفاف بنانا ہے، الیکشن کمیشن کو آزاد بنانا ہے، پولنگ سٹیشن اور ووٹ کو محفوظ بنانا ہے۔ ان لوگوں نے گزشتہ دنوں اس ارینجمنٹ کے ساتھ گلگت میں الیکشن کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ الیکشن کے بعد وہاں بلاول صاحب گئے تھے، وہ بھی رو رہا ہے، مریم صاحبہ تشریف لے گئی تھی، وہ بھی رو رہی ہے۔ تو اس پروسیس، اس ارینجمنٹ، اس انتظامیہ کے تحت الیکشن کرانا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سرمایہ داروں کی سیاست سے، جاگیرداروں کی سیاست سے، ٹھیکیداروں کی سیاست سے، مافیا کی سیاست سے غریب سیاسی ورکر کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول بالادستی قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں آپ کو انصاف ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب کے بیٹے کو تعلیمی اداروں میں اچھی تعلیم ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب کو ہسپتال میں مفت علاج ملے، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو اور اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو آپ میرے ان مقاصد اور میرے اس ایجنڈے کے ساتھ متفق ہے کہ نہیں ہے؟ سوات کے لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ زما خگورنو